ہیلو اینڈ ویلکم ٹو بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. میں ہوں ڈاکٹر امجد مرزا. ناظرین، اس وقت بلوچستان میں جبری طور پر لاپتہ کرنے کے واقعات اور جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کو قتل کرنے کا جو سلسلہ ہے اس میں بہت زیادہ تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. اور ماما قدیر جو ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے سینئر وائس چیئرمین، انہوں نے کل یہ بیان دیا ہے کہ بلوچستان میں حراستی قتل یعنی زیر حراست جو اریسٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کا قتل جو ہے اس میں واقعات میں اضافہ ہوا ہے. انسانی حقوق کے اداروں کی مداخلت ضروری ہو چکی ہے. یاد رہے کہ 5850 دن سے ماما قدیر یہ کیمپ میں بیٹھ رہے ہیں، اور لوگ بھی بیٹھتے ہیں. جو شال کوئٹہ میں لگا ہوا ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کا کیمپ ہے، یہ تقریباً 16 سال ہونے والے ہیں اس کو. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی چھاونیوں میں دوران حراست جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے. پہلے میں آپ کو جبری لاپتہ کے حوالے سے جو ہمارے پاس تھوڑی بہت انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور اس کا آغاز میں کروں گا تاج محمد سرفراز سے، جو براہوی ہیں اور یہ ایکسپورٹ امپورٹ کا بزنس تھا ان کا. یو کے میں یہ بیس تھے، بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. ان کو 19 جولائی 2020 کو جو ہے وہ کراچی ایئرپورٹ جاتے ہوئے ISI نے مبینہ طور پہ بلوچ کالونی کے پل کے نیچے سے اغوا کیا. 5 سال گزر چکے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں ہے. ان کی فیملی، ان کے بچے لندن میں ہیں. وہ 5 سال سے کس عذاب سے گزر رہے ہیں کہ نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ تاج صاحب زندہ ہیں یا وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ ایک 19 جولائی کو لندن میں جو ہے ایک مظاہرہ بھی ہونے جا رہا ہے، جس کے بارے میں آپ کو ہم اپڈیٹ دیں گے. تاج محمد سرفراز صاحب کی بازیابی کے لیے ان کی فیملی، ان کی مسز جو ہے وہ ایک پروٹیسٹ آرگنائز کر رہی ہیں. اب چلتے ہیں جو اس وقت کے حالیہ واقعات ہیں. 11 جون کی رات کو اوماڑہ سے پاکستانی فوج نے تربت سے کراچی جاتے ہوئے صغیر بلوچ اور ان کے دوست اقرار کو حراست میں لے لیا. دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے، اور 20 نومبر 2017 کو بھی کراچی یونیورسٹی سے صغیر بلوچ کو اغوا کیا گیا تھا. اب دوبارہ اغوا کر لیا اس کو. تو جھاؤ میں 4 جون کو فورسز نے عوران کے علاقے کورک سے مختار ولد اشرف کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے. 5 دن قبل فورسز نے ٹھیکیدار بشیر احمد ولد حسن کو حراست میں لے لیا. وہ جھاؤ سے لسبیلا جا رہے تھے. ان کا تعلق جھاؤ کے علاقے غزی حسن گوٹ سے ہے. 11 جون کو رات 3 بجے فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے ناگ میں ایک گھر پر چھاپہ مارا اور رزاق نامی نوجوان کو حراست میں لے لیا. مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ یہ تو چند واقعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اصل میں واقعات اس سے بہت زیادہ ہیں. لوگوں کو، گھر والوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی یا رپورٹ کی یا کچھ شور مچایا یا مظاہرہ کیا تو پھر تمہارے ساتھ تمہارے باقی جو مرد ہیں گھر کے یا عورتیں ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا. تو لوگ خوف زدہ ہو کے، ڈر کے مارے جو ہے وہ سامنے نہیں آتے. تو جو آ جاتی ہے خبر چھن کے، وہ آپ کے سامنے ہم پیش کر دیتے ہیں. پاکستانی فوج کا جو ہے وہ اہلکار شیراز گل جو ہے مستونگ میں IED حملے میں ہلاک ہوا ہے. اس کا فوٹو ہم نے تھم نیل پہ بھی لگایا فوجی کا. بلوچستان کے کوئٹہ کے علاقے ہنا اوڑک میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے جمہوری وطن پارٹی کے سابق عہدیدار اور سرگرم رکن نجیب کاکڑ کو قتل کر دیا ہے. خزدار میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے قبائلی رہنما میر کامران جتک ہلاک ہو گئے. واقعہ ایک مقامی ہوٹل میں پیش آیا. اسی طرح کلات کی تحصیل منگچر میں جو مندے حاجی کا علاقہ ہے وہاں سے ایک نامعلوم نوجوان کی لاش برآمد ہوئی ہے. ضلع کیچ کی تحصیل تم کے علاقے ملک آباد میں جمعرات کی شام موٹر سائیکل سوار
نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے عبداللہ ولد محمد جان نامی شخص کو ہلاک کیا ہے، اور بی ایل ایف نے ایک حملہ کیا ہے 12 جون کو شام 5:40 پر جھاؤ میں مین روڈ ننڈرا کراس پر قائم پاکستانی فوجی چوکی پر انہوں نے راکٹوں بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا ہے، جس میں 2 فوجی جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ ہلاک ہو گئے ہیں اور 3 اس میں زخمی ہو گئے ہیں۔ مستونگ میں 4 پاکستانی فوجی جو ہے وہ IED حملے میں ہلاک کیے گئے۔ یہ حملہ BLA نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ فوج کا ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے کے اوپر حملہ ہوا ہے، اس میں 4 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، 3 زخمی ہوئے ہیں۔ مستونگ میں جو ہے وہ IED حملے میں پاکستانی فوجی مدثر امین ہلاک ہوا ہے۔ جبری لاپتہ علی محمد کو پاکستانی فورسز نے ماورائے عدالت قتل کر دیا ہے۔ مشق اوران 1 فروری 2025 کو ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ 11 جون 2025 کو ان کی لاش ملی، جس پر تشدد کے واضح نشان تھے۔ نذیر احمد ولد جان محمد مشقے میں ہلاک کیے گئے۔ ان کو 23 دسمبر 2024 کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا۔ کیچ کے علاقے خوشاب میں نواز ولد باہوٹ نامی نوجوان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ان کو قتل کیا۔ ایک دن میں یہ قتل کا دوسرا واقعہ تھا۔ جس دن ان کو قتل کیا اس دن 2 واقعات ہوئے۔ یہ ہزار گنجی چلتے نیشنل پارک کوئٹہ کی جھاڑیوں میں آگ لگنے کی وجہ سے جنگلی جانوروں کو خطرہ ہے۔ یہ آگ کس نے لگائی اور وہاں پہ آگ بجھانے کا سسٹم کیوں نہیں ہے، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ڈیرہ بھگٹی میں 3 لاپتہ افراد کو 2 علیحدہ واقعات میں قتل کیا گیا۔ علی بیگ ولد بھائی بھگٹی کو 19 مارچ 2025 کو اغوا کیا گیا۔ یوسف ولد شاہ نواز بھگٹی کو 18 اکتوبر 2024 کو اغوا کیا گیا تھا۔ زاہد ولد عثمان بھٹی کو 18 اکتوبر 2024 کو اغوا کیا گیا تھا۔ تو یہ 3 لاپتہ افراد تھے، ان کو دو علیحدہ واقعات میں ان کو قتل کیا گیا ہے۔ بارکھان میں شہید ہونے والے بلوچ سرمچاروں کی لاشیں جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ لواحقین کے حوالے نہیں کر رہی، انہوں نے انکار کر دیا اس سے۔ خاران میں فوجی چوکی پر حملہ ہوا ہے، 4 زوردار دھماکے ہوئے ہیں، فائرنگ ہوئی ہے۔ سبی میں DSP کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پولیس تھانے کے اندر جو رہائش گاہ ہے ان کی، اس میں دستی بم سے حملہ کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے خبریں ہیں اس وقت بلوچستان میں جبری لاپتہ افراد کی، اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ یا ماورا عدالت جو قتل ہو رہا ہے بلوچوں کا، اس کی۔ اور ہمارے پاس جیسے ہی نیوز آئے گی اور تو وہ آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔